لیجنڈ اداکار سلیم ناصر کا پیدائشی نام سید شیر خان تھا، جو سلیم ناصر کے نام سے مشہور ہوئے اور 45 سال کی مختصر سی عمر میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت بھی حاصل کی اپنے کام کے حوالے سے۔ سلیم ناصر کے والد پختون تھے اور وہ پشتو روانی سے بول لیتے تھے۔ ویسے آپ خاصی ینگ لگتے ہیں۔ تھینک یو۔ بیوی تم نہ ذرا یہ فرنیچر دیکھ لو۔ جی اور کچھ ہے؟ جی ہاں، آئیے ادھر آئیے۔ تم کہاں چلے؟ اکبر سب بتا دے گا۔ برا لگتا ہے بھائی۔ ارے برا لگتا ہے تو میں اندر چلی جاؤں گی، تم مت آنا ورنہ سب آنے پونے بیچ دو گے۔ بھائی جان آ رہا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کہہ دیا تم سے کہ یہیں ٹھہرو۔ آئیے آئیے، جلدی آئیے۔ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ جی آئیے، تشریف رکھیے۔ تھینک یو۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی ایج کا جو ذکر کر رہے تھے نا، میرا خیال ہے میرے میاں کچھ سینئر ہیں آپ سے۔ جی میں خالی چائے بنا کے لاتا ہوں دونوں کی۔ نہیں اکبر، وہ تم بیٹھو، میں جا کے چائے بنا لیتا ہوں۔ ارے بیٹھیے نا محبوب صاحب، باتیں کریں گے، یہ بنا لائے گا۔ ویسے فون ہے آپ کے پاس؟ جی آؤ جان آ رہا، آؤ۔ فرنیچر اور سی ایس پی میں ایک بات تو کامن ہے، پرانے ہونے کے باوجود ڈیمانڈ میں رہتے ہیں۔ بہت اچھا سینس آف ہیومر ہے آپ کا۔ جی آؤ جان آ رہا، بیٹھو۔ آئیے تشریف رکھیے نا، بیٹھیے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کے علاوہ اور کیا کیا پسند آیا آپ کو؟ کیا بک رہے ہو بھائی؟ میں باہر والے سامان کا پوچھ رہا ہوں۔ جی ہمیں تو سبھی کچھ پسند آیا۔ وہ جھولا تو بہت ہی خوبصورت ہے، 10,000 تو میں جھولے کے دے دوں گی۔ سلیم ناصر کی جوانی میں موت ایک المیہ ہے، ان کے چاہنے والے ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ سلیم ناصر نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں پر کام کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے منوایا۔ سر آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں بھائی۔ تو یہ بریف کیس مجھے دے دیجیے۔ تھینک یو۔ یہی تو آپ کا انتخابی نشان ہے، لوٹا۔ اس سے پہلے کہ شر پسندی آ جائے، آپ اپنی اسپیچ شروع کر دیجیے فوراً۔ بھائی اکبر، ایک تو ہمارا تقریر کا موڈ نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ ہمیں تقریر آتی بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ نہیں اسپیچ تو آپ کو کرنی ہوگی، آخر محلے کو بھی تو اپنا ہم خیال بنانا ہے نا۔ آپ نے وہ جو آپ کا مخالف ہے وہ تو دھڑا دھڑ یعنی لگاتار تقریروں پہ تقریریں کرے جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے تقریر نہیں آتی۔ لیکن آپ تقریر کریں گے، ٹائم ویسٹ مت کریں۔ تو میرے خیال میں اکبر ہم بھی بالکل ویسے ہی تقریریں کریں۔ ہاں بالکل ویسی ہی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی صحیح۔ معزز خواتین السلام علیکم، اور حضرات کیا معزز نہیں ہوتے؟ جی میرا نام محبوب احمد ہے اور میں آپ کے محلے سے کونسلر کا انتخاب لڑ رہا ہوں۔ میرا پیدائشی نشان لوٹا ہے۔ انتخابی نشان لوٹا ہے، پیدائشی نشان تو آپ کے کلے پہ ہے۔ جی معاف کیجیے گا، انتخابی نشان لوٹا ہے، اور میں امید سے ہوں کہ نہیں، مجھے امید ہے جی، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں کونسلر ہو گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے محلے کا پانی کسی اور محلے میں بند ہوگا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ کبوتر مت بجاؤ، پرسوں بھی تم نے 3 مار دیے تھے۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں کونسلر ہو گیا تو آپ کے محلے کا پانی کسی اور محلے میں بند ہوگا، اور آپ کے محلے کی بجلی
किसी और महल्ले पे गिरेगी और आपके महल्ले के टेलीफोन किसी और महल्ले में करेंगे और आपके महल्ले के चोर किसी और महल्ले में चोरियां करेंगे। मुझे याद रखिए, यानी अपने इंतखाबी निशान लोटे को याद रखिए। कहाँ मर गया? शर्पसंदी की आवाज आ रही है। अच्छा, यहाँ खड़ा है तू? मैं सारा घर ढूंढ ढूंढ के आई। अरे और तुझे कुछ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मुहिम मुहिम। भाड़ में गई तुम्हारी इंतखाबी मुहिम। ना सौदे की परवाह, ना बावर्ची खाने का होश, एक ढेर पड़ा बर्तनों का। चल यहाँ से। सर आप अपनी तकरीर जारी रखिएगा, मत घबराइए। चल यहाँ से, न चाहिए। और महबूब अहमद, कुर्सी पर तो तुमसे अच्छी तरह बैठा जाता नहीं है, इंतखाब में किस तरह खड़े हो गए तुम? क्या हो गया है तुम्हें इस उम्र में? तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। इंतखाबी मुहिम, पता नहीं कहाँ से दिमाग में फतूर आ गया। ये हद होती है किसी चीज की भी। बेकार आदमी बैठे बैठे के लिए देखा आपने, हमारे सब्र तहम्मुल ने शर्पसंदी को कैसे मुंतशिर कर दिया खुद ही। सलीम नासिर 15 नवंबर 1944 को नागपुर, इंडिया में पैदा हुए। सलीम नासिर के घर वालों ने पाकिस्तान हिजरत की और सलीम नासिर ने कराची से ही तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद रोज़गार की तलाश में निकल पड़े। फ़नी सफ़र का आगाज़ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची से किया। कोठे पे नंगे पाँव आना याद है वो तेरा, कोठे पे नंगे पाँव आना आज इस घर में एक फैसला होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत आया करो। डरा दिया ना? मैं दिल का मरीज हूँ, ये जानते हुए भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। अच्छा, दोपहर की धूप में कोई गैर खातून छत पे नंगे पाँव आए तो महबूब अहमद उनके लिए गाने गा रहे हैं। मैं तुम्हारी बीवी अपने कमरे में नंगे पैर आ जाओ तो तुम्हें एतराज है? मैं कहती हूँ कौन सा उसूल है? आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, वो लोग सो रहे होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि अजी तो तख्त पे बैठ के बात कीजिए। फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है कि जो आप हमारे साथ झूले पे बैठ रही हैं। हाँ चाहे आप मुझे ये बताइए कि मैं हाँ, ये टेम्पो बिल्कुल ठीक है। अब पूछिए जहां नारा, मेरा कौन है इस दुनिया में? हम है तुम्हारे जहां नारा। ये बताओ हमारा कौन है? ओहो ओहो, हाँ, तो अकबर से भी लड़ाई हो गई क्या? तू क्यों आया यहाँ पर? हम भी फैसला सुनने आए हैं कि कौन रह रहे हैं यहाँ। तू रह रहा है यहाँ, तू ही रहे मरेगा, क्योंकि महबूब अहमद तेरे बगैर पानी तक नहीं पी सकते। क्यों? पानी क्यों नहीं पी सकते? हम कोई साहब का गुर्दा है? देखा आपने इसे? ये देख रहे हैं आप इसे? वैसे साहब आप ना बहुत खुशकिस्मत आदमी हैं। क्यों? इसलिए ना कि आपको बेगम साहिबा जैसी बीवी मिली। एक पैसा उधार नहीं दूंगी मैं आज, चाहे तू कुछ कर ले। नहीं ना भाई महबूब। भाई क्या बक रहा भाई महबूब? नहीं साहब, आपको बाई नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में आपकी कसम खा रहा हूँ, बाई महबूब। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह वाह, क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ। क्या कहने हैं भाई? ना भाई, ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई अकबर, ये बता मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता, सौदा ले आया? हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना धातुन ना कत। इसको देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो आप ही ने तो कहा था कि कत्थक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो उठ यहाँ से। भाई जान आ रहा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि अकबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे हम। यही ख्याल हमको सारी रात परेशान किए रहता है, नींद नहीं आती। नींद दिन में नहीं आती होगी, रात में तो माशाल्लाह आपके अपने खर्राटों से आप खुद उठ जाते। साहब वो आए हैं अपना चौधरी साहब। ठीक है, तुम उनके सामने एकदम मत आ जाना, पर्दा करते हैं वो। ठीक है। उससे नहीं कह रहा मैं। पर्दा वो क्या करेंगे? पर्दा तो उनके घर की औरतें नहीं करती, पर्दा करते हैं लोग। आपको सबकी खबर है। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। सलीम नासिर की जो खूबसूरत अदाकारी है
وہ اعلیٰ درجے کی کامیڈی اور مکالموں کی ادائیگی ہمیشہ شاندار رہی ہے۔ ڈرامہ آنگن ٹیڑھا میں انہوں نے ایک باورچی اور گھریلو ملازم کا کردار ادا کیا جس کا نام اکبر تھا۔ یار ایک گلاس پانی دے دینا۔ آپ کیوں آ گئے؟ آپ مجھے بلوا لیتے۔ ارے یار تو تمہیں بلانے کے لیے بھی تو مجھے یہاں آنا پڑا۔ کمال آدمی۔ لیجنڈ اداکار سلیم ناصر کا شور آفاق ڈرامہ آنگن ٹیڑھا جس سے ان کو شہرت ملی، وہ ان کا ایک یادگار ڈرامہ تھا جسے مشہور ڈرامہ رائٹر انور مقصود نے تحریر کیا اور اپنے وقت کا ایک پی ٹی وی کی ایک شاندار پیشکش یہ ڈرامہ ثابت ہوا۔ رقاص چل نہیں سکتا، رقاص کی زندگی پہ فلم نہیں بن سکتی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم موہنجو داڑو کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہماری ایک ایک مورتی ہر گھر کے اندر رکھی ہوتی ڈانسنگ بوائے کے نام سے۔ آپ کسی ڈائریکٹر سے ہماری بات تو کر کے دیکھیے۔ بھائی اب میں کسی زندہ سے تو تمہاری بات کرنے سے رہا۔ صاحب ایک دن ہم باہر چلے جائیں گے، پھر سارے لوگ ہمیں یاد کریں گے۔ سلیم ناصر ایک مہذب انسان تھے اور اعلیٰ انسانی اقدار کے مالک تھے۔ ان کا تعلق ایک مسلم راجپوت فیملی سے تھا جس کے اثرات ان کی شخصیت پر ہمیشہ محسوس کیے گئے۔ ڈرامہ آنگن ٹیڑھا آج بھی دیکھا جاتا ہے اور آج بھی ان کے چاہنے والوں میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ ان کی شہرت اسی طرح سے برقرار ہے اور ان کے کام کو، ان کے فن کو آج بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ تجھے کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں ہم۔ بشیر احمد رحمان اللہ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم بھی دیکھ لیں گے اگر چودھری دستبردار ہوئے۔ سب سے پہلے مجھے اغوا کرنے کے لیے کہہ گئے کمبخت۔ تو صاحب کے ساتھ ساتھ رہی ہو نا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے صاحب پر انڈی پڑی، ٹماٹر پڑی۔ تیرا ستیہ ناس ہو جائے کمبخت، کیوں منہ سے بری باتیں نکال رہا ہے؟ بھائی انتخاب تو صاحب نے ویسے ہی ہارنا ہے، کم از کم صبح کا ناشتہ ہی اچھا ہو جائے گا۔ فرائیڈ سلیم ناصر نے حسینہ معین کا تحریر کردہ ڈرامہ ان کہی میں ایک اہم کامیڈی کردار ادا کیا اور اسے امر کر دیا۔ ڈرامہ سیریل ان کہی بھی ان کے یادگار ڈراموں میں شامل ہے جس سے انہیں شہرت ملی، لیکن ان کی شہرت کا اصل سبب ڈرامہ آنگن ٹیڑھا تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے کان کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ اسی نچیے نے بتایا ہوگا۔ نچیے نے بتایا نہیں، نچیے نے بچایا ہے۔ ڈرامہ نشان حیدر میں انہوں نے کیپٹن سرور شہید کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جنگلوس ڈرامے میں بھی ان کا بہت عمدہ کردار تھا۔ حسینہ معین کے تحریر کردہ ایک اور ڈرامہ بندش میں بھی انہوں نے ایک اہم اور یادگار کردار ادا کیا۔ انہوں نے ہر کردار اس انداز سے ادا کیا جیسے وہ کردار انہی ہی کے لیے لکھا گیا ہو اور حقائق اور حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ واپس کرتے ہوئے بہت برا لگتا ہے نا، اتنی محبت سے لے کر آئے ہیں یہ لوگ، جب یہ لوگ واپس جائیں گے اٹھا کے چوراہے میں پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم یہ مت بھولو کہ تم محبوب احمد کے ملازم ہو، ہم تمہیں اس محلے سے بھی نکلوا سکتے ہیں کیونکہ ہم اس محلے کے شرفا ہیں، شرفا۔ اور کیا تمہیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، اور میں بھی تمہیں بھائی ہماری شخصیت کی خاصیت یہی ہے کہ جو جیسا ہے ویسا ہمیں سمجھتا ہے۔ اب دیکھو نا، چودھری صاحب ہمیں چودھری سمجھتے ہیں، چودھری صاحب کا ملازم ہمیں ملازم سمجھتا ہے، حضرت معین ہمیں شاعر سمجھتے تھے، لہری صاحب ہمیں فنکار سمجھنے لگے، اور صحافی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اخبار میں شاباش اکبر پتر شاباش۔ سلیم ناصر نے فلم میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے اور ان کی پہلی فلم 1971 میں ریلیز ہوئی جس کا نام الآصفہ تھا۔ انہیں مشہور فلم ڈائریکٹر ریاض احمد نے فلموں میں متعارف کرایا، لیکن ان کی یہ پہلی فلم ناکام ثابت ہوئی
जबकि दूसरी फिल्म ज़ैबुल निसा में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अरे ये तुझे क्या हो गया, रो क्यों रहे हैं? कम बखत ने तवे पे उंगली रख दी होगी। कसम से हमें 2-4 दिनों से लग रहा है जैसे हमारी छुट्टी होने वाली है। क्या पागल हो गया? फिल्म डायरेक्टर फरीद अहमद की ये फिल्म ज़ैबुल निसा में उनके हमरा शमीम आरा और वहीद मुराद भी थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में बेहतर अदाकारी करके अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की। लेकिन सलीम नासिर की असल पहचान उनके ड्रामे हैं, जो ख़ास तौर पर जिस आंगन टेढ़ा उनका एक शानदार ड्रामा है, एक यादगार ड्रामा है। बरकत साहब तारीख तय करने के लिए आए थे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बरकत साहब इरशाद फरमाइए। जी मैं तो लड़के वाला हूँ। मेरा मतलब है कि ये तो आप लोगों पर है, जो मुनासिब समझे। वैसे अम्मी कह रही थी कि इस जुमे को तय हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जी जुमे से जुमेरात बेहतर रहेगी, क्यों अकबर? ठीक है जी।